بھئی جو حضرات معذور ہوں بیٹھنے سے وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کا سبق دو حصوں پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلے علوم القرآن کے حوالے سے ایک سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سبق میں قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں گی اور پھر وہ آپ کو فوٹو اسٹیٹ بھی پیش کر دی جائے گی. ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت اور اہمیت. نمبر 2، تفسیر اور تاویل کے درمیان کیا فرق ہے، تفسیر کا معنی کیا ہے اور تاویل کا معنی کیا ہے اور ان کے درمیان فرق اور حضرات علماء اور مفسرین کی کیا آراء ہیں. نمبر 3 عنوان ہے تفسیر بالماثور کسے کہتے ہیں، تفسیر بالمأثور، اور تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے. اور آخر میں تفسیر قرآن کریم اور مفسرین حضرات کے فرائض اور علوم کہ ایک مفسر کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت کن کن علوم میں مہارت ضروری ہے. اور آخری حصہ ہوگا قرآن کریم کی تفسیر اور فہم قرآن کے اصول کیا ہے. یہ حصہ تو علوم القرآن سے تعلق رکھنے والا ہے. سب سے پہلے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں آپ حضرات کے سامنے سبق میں سے خاص باتیں عرض کروں گا، تفصیلی آپ حضرات کے سامنے فوٹو کاپی کی شکل میں آ جائے گا. دوسرا حصہ جو قرآن کریم کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کے تفسیر کے اس دورے کو شروع کیا جائے گا. سب سے پہلے والے حصے کے درمیان 5-10 منٹ کے وقفے میں آپ حضرات کو کاپیاں بھی دے دی جائیں گی اور قرآن کریم کی جو بیاض ہے وہ اپنے دوستوں کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے ضرورت، یہ قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. خود قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. سب سے پہلے شارح اور مفسر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کو ذکر فرمایا ان کو یوں بیان فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو 4 فرض ذکر فرمائے گئے ان میں سے ایک فریضہ تعلیم قرآن بھی ہے. اور تعلیم صرف الفاظ کی تعلیم دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم سے مراد قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا ہے. صرف الفاظ نہیں، وہ تو یتلو علیہم آیاتی ہی میں آگے، تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں قرآن مجید کی تشریح اور اس کی
تفسیر داخل ہے۔ پچھلے سبق میں ایک بات ذہن میں آ رہی عرض کروں، آپ حضرات نے غالباً پہلے ہی سبق میں یہ سنا تھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت پیش کریں گے۔ قیامت کے دن یہ مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العالمین کی اس عظیم الشان بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ میری اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس میں تفصیل سے آپ حضرات نے پڑھا، قرآن مجید کو چھوڑنے کے کئی درجات ہیں۔ سرے سے قرآن مجید پر ایمان ہی نہ لانا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کو نہ سیکھنا، یہ بھی اس چھوڑ دینے میں داخل ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کے الفاظ سیکھ لیے لیکن اس کا معنی اور مطلب نہ جانا، اس کی تفسیر معلوم نہ کی، مراد ربانی کا علم حاصل نہ کیا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینے میں داخل ہے۔ ان پر بھی یہ وعید آتی۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے تفسیر اور اس کا مطلب معلوم کر لیا، اس پر عمل نہ کیا، یہ بھی چھوڑ دینے میں داخل ہے۔ اور عمل کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، لیکن وہ عمل ناقص ہوا، کامل عمل نہ کیا۔ ناقص کا مطلب یہ کہ اپنی ذات کی حد تک تو کیا، لیکن قرآن کی ان آیات کو بھلا دیا جس میں یہ حکم تھا کہ میری آیات، میرے اس ہدایت کے پیغام کو آگے پہنچاؤ، یعنی تبلیغ احکام نہ کی، تبلیغ آیات نہ کی، تو یہ بھی قرآن مجید کے چھوڑ دینے میں داخل۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو مقدمہ، جو FIR رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درج ہوگی، اس میں پھر کسی ملزم کے بچ جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کی حفاظت فرما دے اور پوری امت کو بیدار فرما دے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں جو علامات بیان فرمائی، اس میں ایک یہ بھی ارشاد فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا کہ بس یہ بندہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ اس کی مسلمانی کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی فعل اس میں نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 2 ولا يبقى من القرآن الا رسم، اور قرآن مجید میں صرف اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے، حروف باقی رہ جائیں گے۔ اس پر جو حضرات ماشاءاللہ مشکات یا اس سے اوپر کے درجے کے، نیچے والے بھی جو عربی جانتے ہیں، یہاں مشکات کی شرح علامہ طیبی رحمہ اللہ کی، یہ طیبی کو کھول کر دیکھیے کہ یہاں کیا انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ یہاں یہی ذکر فرمایا ولا يبقى من القرآن الا رسم، مراد یہ ہے کہ صرف کوشش کی جائے گی قرآن مجید کے الفاظ، اس کی تجوید، اس میں الحان، لحن پیدا کرنے کی، لہجے کی حد تک۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی اور اس کی کوشش نہیں کی جائے۔ یہ گویا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی حد تک تو محنت کریں اور الفاظ سے بڑھ کر جو مقصود ہے کلام ربانی کا، اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیں اور اللہ قرآن مجید کے احکام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ بات ایک ضمناً آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کی تفسیر فرمائی۔ سورہ نحل، جی ہاں، اس میں مولانا نے سوال فرمایا ہے تو میں یہاں تو مختصراً عرض کرتا ہوں، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری اتنی ہے جس قدر وہ آگے کر سکتا ہے، یعنی ہر ایک پر اس کی طاقت کے بقدر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اس کو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کو آگے قرآن مجید کے احکام کی تبلیغ اور تشریح اس کی ذمہ داری ہے۔
سب سے پہلے اختیار انسان کا اپنے اوپر، پھر اس کے اہل و عیال، پھر اس کے ماتحت، آگے درجہ بدرجہ بڑھ جاتا۔ اچھا، اس میں بھی اب یہ چونکہ فقہی موضوع اور تفصیلی موضوع ہے، مولانا نے چھیڑا ہے تو مختصر عرض کر دوں، اس میں آگے گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جتنی تفصیلات کو فقہا نے ذکر فرمائی ہیں وہ اسی سوال کا جواب۔ کہیں کوئی بات پہنچانا فرض ہو جاتا ہے، کہیں مستحب ہوتا ہے، کہیں وہ جائز اور مباح ہوتا ہے، کہیں ممنوع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف درجات ہیں جو قرآن پاک اور آیات کی روشنی میں، آیات اور احادیث کی روشنی میں فقہا نے مرتب کر۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، اتنی بات تو اگر ہم سب اس میں اپنے گریبان میں جھانکیں تو کہیں ہمیں بہت بڑی کمی محسوس ہوگی کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جس جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ قرآن مجید کے ساتھ بے رخی، اور یہی اس امت کے زوال کا سبب ہے، اور زوال کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ زوال کا علاج اور بلندی حاصل کرنے کا نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف نہیں آ رہے، تو اس سے بڑی خسارے والی کیا بات ہو سکتی۔ سورہ نحل میں، اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو دیکھیے اس میں تبین کلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم فرمایا گیا کہ آپ تبین فرمائیں۔ تفسیر اور تشریح کا دوسرا نام تبین ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو آپ کھول کر بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر اپنے قول، اپنے فعل سے آپ نے فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید یہ قرآن ساکت ہے یا ناطق ہے؟ جی بتائیے جی۔ قرآن ساکت ہے، قرآن ساکت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ کہ جی قرآن ناطق ہے۔ اور قرآن ساکت اور قرآن ناطق کے بعد اب خود ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے کہ مسلمان بھی ہر بندے کو ویسے تو نظر آئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کی روح، اس کے گوشت پوش خون میں ہر جگہ قرآن مجید نظر آنا چاہیے۔ اس کی افکار، اس کی سوچ، اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید ہونا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ سے یہ ذوق حاصل کیا، آپ نے تفسیر سکھائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حدید اور اس کی تفسیر سیکھو۔ یہ عنوان معلوم ہے نا جی کیا چل رہا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر ایک الگ علم ہے، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے، حضرت ضحاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ قرآن فرمان ہے، یؤتی الحکمہ ہے جی کہیں، یؤتی الحکمہ، جس کو حکمت دے دی گئی، اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، فمن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں خیر کثیر سے مراد اور حکمت سے مراد قرآن مجید کا عطا کرنا ہے۔ کیا مراد ہے جی؟ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ دولت عطا فرما دی، اس کا علم عطا فرما دیا، اس کو گویا خیر کثیر عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کا عطا کرنا، اس سے مراد قرآن مجید کی تفسیر ہے، کیونکہ پڑھنے والے قرآن مجید کے پڑھنے کو تو نیک اور بد سارے کے سارے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کے لیے خیر کثیر عطا لکھ دی گئی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حق میں یہ دعا بھی فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں ابن عباس کو دین کی باریک سمجھ نصیب فرما دے اور ان کو تاویل کا علم عطا فرما۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا، تاویل اور تفسیر
ان دونوں کا تعلق قرآن مجید سے آگے آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اپنے اس قول میں یوں بیان فرمایا، الا فہمن من یؤتی الحکمہ، اس آیت کے تحت الا فہمن یؤتاہ الرجل فی القرآن، اس تفقہ فی الدین سے مراد، اس حکمت سے مراد وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن مجید کے بارے میں عطا فرماتے ہیں۔ اس سے مراد کیا جی؟ وہ فہم ہے جو قرآن مجید کے بارے میں عطا فرماتے ہیں۔ امام بہقی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوعاً روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کی تعریف و تفسیر کرو اور اس کے غریب اور نامانوس الفاظ کی تلاش میں سرگرم رہو، یعنی قرآن مجید کے جو غریب الفاظ ہیں، جو نامانوس الفاظ ہیں، ان کے الفاظ معنی کی ٹوہ میں اس کا مطلب جاننے میں کہ انسان کو، مسلمان کو ہر وقت فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ تفسیر فن تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام نے اس کو زندگی کا اہم فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو نبھایا اور مختلف جگہ قرآن مجید کے درس قائم فرمائے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں حضرت زید بن ثابت اور ان کے تلامذہ، مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تلامذہ، اور کوفہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور اپنے تلامذہ کو قرآن مجید میں غور و فکر اور تشریح و تفسیر کرنے کا ارشاد فرماتے، قرآن کی تفسیر سیکھنے کا۔ تو مختلف شہروں میں ان حضرات صحابہ کرام نے قرآن مجید کے حلقے قائم فرمائے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر اچھی طرح نہیں کر سکتا، اس کی مثال اس اعرابی کی ہے جو شعر کو بے سوچے سمجھے اور غیر موضوع پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کا معنی اور اس کا مطلب دونوں ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں قرآن کی کسی ایک آیت کی تفسیر کروں بنسبت اس کے کہ میں ایک آیت کو حفظ کر لوں، یعنی تفسیر اس کے معنی و مطلب کا مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی۔ کتنا عرصہ لگا جی؟ کس کو لگا جی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اتنے بڑے فقیہ صحابی، پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے، وہ بھی بہت بڑے صحابہ۔ تو یہ پوری کی پوری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو، والد کو، پھر ان کے بیٹے کو، پھر ان کے بیٹے کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام کیا جی؟ سالم، فقہائے 7 میں سے تھے۔ کس میں سے جی؟ مدینہ طیبہ کے جو 7 فقہا مشہور تھے ان میں سے ایک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا ان کو رتبہ اور مقام عطا فرما۔ تو پورے 8 سال میں سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر سیکھی۔ اس کے بعد تفسیر قرآن کا جو یہ فریضہ ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور علماء امت نے آج تک الحمدللہ نبھایا ہے، اور اس کو عام کرنے کی اور زیادہ ضرورت۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کی تفسیر کرنا عقل انسانی، عقل کا فتویٰ اور فیصلہ بھی یہ ہے کہ اس کی تفسیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اصول اور کلیات ہیں، اس میں بڑے بڑے اصول اور کلیات بیان فرمائیں۔ ان کلیات اور اصول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان کلیات اور اصول کو سمجھانے کے لیے تشریح اور توضیح کی حد بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیات کی تشریح فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح نہ فرماتے تو عوام کے لیے قرآن مجید ایک مغلق کتاب بن جاتی۔ اس لیے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے مشکل مقامات کی تفسیر کی جائے۔ آپ حضرات نے صحیح بخاری میں دیکھا ہوگا باب ہے کتاب التفسیر۔ اسی طرح حدیث کی تمام کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے مشکل مقامات کی کیا فرمائی دی؟ تشریح فرمائی۔ جیسے ایک مشہور واقعہ حضرت عدی بن حاتم کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل،
اور یہ فرمایا کلو وشربو حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی تم رمضان کی راتوں میں اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نظر نہ آئے۔ تو حضرت سیدنا عدی بن حاتم نے ان الفاظ کو اپنے ظاہر پر لیا اور 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، چنانچہ ان کو دیکھتے رہے اور وہ کھانا پینا چلتا رہا۔ جب وہ اچھی طرح روشنی ہو گئی، ظاہر ہے کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے تو اچھی روشنی میں نظر آئے گا، اس وقت تک ان کا کھانا یہ چلتا رہا، یعنی سحری بہت دیر تک انہوں نے کی۔ صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا ان وسادتک العریض، اے عدی تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، اس کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے یہ دھاگے تھوڑی مراد ہیں، اس سے مراد تو وہ خط ہے جو صبح صادق کا خط ہے، جو دن اور رات کے درمیان کیا کرتا ہے جی، امتیاز کرتا ہے۔ اس سفید دھاگے سے مراد وہ پو ہے جو پھٹتی ہے اور جس سے صبح صادق کا پتہ چلتا ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات کا وہ حصہ جس سے وہ جدا ہوتا ہے، جس سے وہ دیکھیے اتنی بڑی عربی زبان کے ماہر اور مادری زبان لغت عرب کے امام اور سب کچھ مہارت ہونے کے باوجود لفظ سمجھنے میں کیا ہو گئی، معنی سمجھنے میں، تفسیر سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی تو پتہ چلا کہ اس کا معنی اسی طرح یہ نظائر اور مثالیں یہ پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں بلکہ اس کا مطلب جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا فریضہ، پھر صحابہ نے نبھایا، پھر تابعین تبع تابعین نے آج تک امت نے نبھایا، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تفسیر ان الفاظ کی ہونی چاہیے۔ اب تفسیر کا لفظ، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ تفسیر اس کا مادہ ہے فسرا، یہ ضربہ یا نصرہ دونوں اوزان پر آتا ہے، اور اس کا معنی ہے واضح کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا، ظاہر کرنا، کھولنا یا بے حجاب کرنا، کسی لفظ کے معنی اور مفہوم کو عیاں کرنا، اس کو ننگا کر دینا، کھول دینا، یہ کیا ہے جی، یہ فسرہ کا لغوی معنی ہے۔ لفظ تفسیر کے معنی یہ تو مجرد سے ہے، اور تفسیر باب تفعیل سے۔ لفظ تفسیر قواعد کی روح سے مصدر ہے جس کے درج ذیل معانی ہیں۔ نمبر 1 پردہ ہٹانا، یعنی کسی چیز کو ظاہر کر دینا، کسی بیان کو واضح کرنا۔ نمبر 2 سواری کا پالان اٹھا کر سواری کی پیٹھ کو ننگا کر دینا، یعنی جو سواری کے اوپر پالان ہوتا تھا گھوڑے یا اونٹ کے اوپر، اس سے پیٹھ نظر نہیں آتی، اس کو ہٹا دیا، اس کی پیٹھ صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید کی تفسیر میں بھی جو معنی اور مراد چھپی ہوتی ہے، تفسیر کے ذریعے سے جو ظاہر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے جی، تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ تفسیر خود قرآن مجید نے بھی استعمال فرمایا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تفسیرا، فرمایا کہ مشرکین آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس سچا اور سیدھا جواب لاتے ہیں جو بیان کے لحاظ سے بہتر اور مفصل ہے، وَأَحْسَنَ تفسیرا۔ یہاں تفسیر سے مراد جو قرآن مجید کا لفظ ہے تفصیل اور وضاحت ہے۔ تفسیر کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے جی؟ عرف عام میں تو کسی بیان اور عبارت کو وضاحت سے بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا نام تفسیر ہے۔ علم تفسیر علوم شرعیہ میں باقاعدہ شعبہ ہے، اس لیے علم التفسیر کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ امام ابو حیان نے ان کی علم تفسیر کی یہ تعریف کی ہے کہ علم تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآنی الفاظ کے تلفظ، ان کے مفہوم و مدلول، ان کی افرادی و ترکیبی اور ان کے معنی سے بحث کی جاتی ہے، جن کی حالت یعنی قرآن مجید کے ان الفاظ اور ترکیب سے جو معنی وجود میں آتا ہے، علم تفسیر میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ امام زرکشی فرماتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کے معانی سمجھے جاتے ہیں، اور اس کتاب کے احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔ الاتقان جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، الاتقان فی علوم القرآن، اس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ایک ایسا علم ہے
جس میں قرآنی آیات کے نزول، ان کے متعلقہ واقعات، اسباب نزول، نیز مکی و مدنی صورتیں، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، عام و مطلق، مقید و مجمل، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، عبرت و امثال سے بحث کی جاتی۔ تو امام سیوطی نے اور کھول کر تفسیر کے اس معنی کو، شرعی معنی کو واضح کر دیا۔ تعویل کا معنی، ایک تفسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے الگ عنوان سے بیان کریں، آج صرف اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتلانا مقصد ہے۔ تعویل کے کئی معنی آتے ہیں جی۔ تعویل یہ آلا یا اولو باب نصر ینصرو اس کا مادہ ہے۔ مادہ اس کا کیا جی؟ آلا یا اولو۔ اس کا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، کسی چیز کی طرف لوٹنا یا رجوع کرنا۔ اور لفظ تعویل عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، خواب کی تعبیر بیان کرنا، اس کے لیے بھی تعویل استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کی شرح یا وضاحت کرنے کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ ظاہری مطلب سے کسی بات کو پھیر دینا، اس کو بھی کیا کہتے؟ ایک مطلب ظاہر میں نظر آ رہا ہے، ایک چھپا ہوا ہے، ظاہر والے سے پھیر کر چھپے ہوئے کی طرف موڑ دینے کا نام کیا جی؟ یہ تعویل ہے۔ اسی طرح تعویل کا معنی بچاؤ کی کوئی دلیل پیش کرنا، عذر یا حیلہ شرعی یا انحراف کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں۔ علماء نے تعویل کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص تعویل کرتا ہے وہ کلام کے متعدد معانی میں سے اس کو کسی ایک جانب لوٹاتا ہے۔ کسی ایک جانب، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور وہ ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، لیکن کسی ایک معنی کی طرف پھیر دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک معنی مراد لینے کو تعویل کہا جاتا ہے۔ لفظ تعویل قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء، سورہ اعراف، سورہ آل عمران، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ کہف میں یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ سورہ یوسف میں تو تعویل خواب کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ سورہ آل عمران میں وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، یہاں وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ میں تعویل کا معنی تفسیر اور تعیین کرنا ہے۔ سورہ نساء میں ہے احسن تأویلا، یہاں مراد نتیجہ اور انجام ہے، سیاق و سباق میں وہاں دیکھا جا سکتا، مختلف معنی میں استعمال ہو۔ تعویل کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کلام کے معنی کو واضح کرنا، خواہ وہ کلام کے مخالف ہوں یا موافق ہوں، اس کے معنی کو واضح کرنا، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم۔ تعویل اور علماء کرام کی آراء، تعویل سے متعلق علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ کسی کلام سے جو مفہوم اور مقصود ہے وہی تعویل کہلاتا ہے۔ اگر کسی طلب یا خبر پر مشتمل ہو، جو فعل مطلوب ہے یا جو خبر دی جا رہی ہے وہی اس کی تعویل کہلاتی ہے۔ نمبر 3، ظاہر اور متبادر معنی کو ترک کر کے جو مرجوح معنی ہے، ظاہری معنی کو ترک کر کے جو مرجوح معنی اس کے مراد لینے کو تعویل کہتے ہیں۔ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ایک لفظ کے راجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لے لیے جائیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری، یہ تو اس کے لغوی معنی تھے۔ تفسیر اور تعویل ان دونوں الفاظ کے مفہوم میں فرق ہے، لیکن اس فرق کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ تفسیر اور تعویل یہ مترادف ہیں یا ان کے معنی میں فرق ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مفردات القرآن بڑی معروف اور ہمارا الفاظ قرآن اور غریب الفاظ کے جاننے میں مستند ماخذ کا درجہ رکھتی، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں تفسیر کے لفظ میں تعویل کی نسبت زیادہ عموم پایا جاتا ہے۔ تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تعویل کا جو لفظ ہے یہ معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا خواب کی تعبیر کو تعویل الرؤیا کہتے ہیں۔ اسی طرح تعویل کا لفظ کتب مقدسہ کے لیے بولا جاتا ہے اور تفسیر کا لفظ زیادہ تر الفاظ مفردہ کے ضمن میں بولے جاتے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں
الاتقان فی علوم القرآن، جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم القرآن پر کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ فرق بیان فرمایا کہ تفسیر کے معنی قطعیت اور یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس لفظ کے یہی معنی ہیں اور اللہ تعالی نے یہی مفہوم اس سے مراد لیا ہے، یہ کیا ہے جی؟ تفسیر۔ اور اس کے برعکس اگر ایک لفظ میں مختلف معنی پائے جاتے ہوں اور ان میں سے ایک کو اگر ترجیح دے دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تاویل کہتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف زیادہ آسان ہے سمجھنا۔ اگر کسی لفظ کا ایک ہی معنی متعین ہو اور قطعی اور یقینی ہو، کسی اور چیز کا احتمال نہ ہو، اس معنی کے بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر۔ اور اگر ایک لفظ میں کئی معنی کا احتمال ہو، اس میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دینے کا نام تاویل ہے، اس کو ایک کو ترجیح دینے کا نام تاویل ہے۔ چونکہ اس میں ترجیح دی ہے لہذا اب اس میں قطع اور قطعیت اور یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تفسیر اور تاویل کا فرق ہے، یہ بحث یہ حضرات مفسرین جو قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں اور پھر اس میں جب وہ لغت عرب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ان میں ان سارے باریک فرق کا لحاظ کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو عنوان میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعثور عربی زبان میں اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اثر کی جمع ہے آثار، اور آثار سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال۔ آثار سے مراد کیا جی؟ جس تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یا صحابہ کرام کے اقوال یا صحابہ کرام کے افعال ان آیات کی تشریح میں ذکر کیے جائیں، اس تفسیر کو تفسیر بالمعثور کہا جاتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اور ہم تفسیر بالمعثور کی پابند، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہم منقول کے پابند۔ کس کے پابند ہیں؟ منقول کے پابند۔ تو جو تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سبق اگلا سبق آئے گا انشاءاللہ جس میں یہ عرض کیا جائے گا تفصیل سے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے اصول کیا ہیں۔ قرآن مجید کی میں ابھی صرف 4 باتیں مختصراً کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یفسر بعضہ۔ سب سے پہلے تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر خود قرآن مجید کی دوسری آیات کرتی ہیں۔ اس کی مثالیں اور تشریح آئندہ سبق میں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بالسنہ۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تفسیر باقوال الصحابہ۔ کس سے جی؟ صحابہ کرام کے فتاوی، صحابہ کرام کے اقوال، ان کی تفسیرات، تشریحات سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، یہ 3 اصول۔ نمبر 4، صحابہ کرام جب تفسیر کرتے تھے تو عرب کے جو جاہلی زمانے کے جو اشعار ہیں اس میں بھی الفاظ کو سمجھنے کے لیے ان اشعار سے مدد لیتے تھے۔ اس کو یوں کہیں گے تفسیر القرآن بکلام العرب، تفسیر القرآن۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا الشعر دیوان العرب۔ الشعر، یہ جو ہمارے ہاں درس نظامی میں اشعار پڑھائے جاتے ہیں، سب المعلقات یا دیوان حماسہ، اس کا مطلب خالی یہ شعر پڑھنا نہیں ہے کہ آپ لفظ اور معنی جان۔ اس کی اصل روح پتہ کہ اصل یہ ہے کہ کلام عرب کے محاورات کو سمجھیں اور پھر قرآن مجید کے الفاظ، ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے کلام عرب کے ان محاورات سے استفادہ کریں۔ یہ ہے مقصود اس سے مقصود صرف خالی یہ نہیں کہ جس طرح اردو میں شعر و شاعری ہوتی ہے عربی کے شعر و شاعری پڑھ لی، نہیں، اس سے مقصود کیا بلا؟ اب اس کی تفصیل کہ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت کے اشعار سے، ادب سے کس طرح استفادہ کرتے تھے، یہ تفصیل کیا جی؟
یہ آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. اگلے سبق میں آپ حضرات کو تفصیل سے اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. تو تفسیر بالمعصور اس کا معنی کیا ہو گیا جی کلام عرب، اقوال صحابہ اور کلام عرب. اور چوتھا یہ کہ تدبر، اور صحابہ نے جو تفکر اور تدبر کے ذریعے سے خود قرآن کریم کا مطلب سمجھا، جس میں انہوں نے کلام عرب سے مدد نہیں لی، اقوال صحابہ بھی موجود نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے نور فہم سے قرآن مجید کی کسی آیت کا جو مطلب سمجھا، جو اشارہ سمجھا، اس کو ہم یوں کہیں گے تفسیر القرآن بتدبر صحابہ. یعنی صحابہ کرام نے خود اپنے نور فہم سے جو کسی آیت کا مطلب سمجھا. یہ عنوانات، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. تفسیر بالمعصور، اس میں بہت سارے حضرات نے اپنی ان کتابوں میں تفسیر بالمعصور کا اہتمام کیا ہے. اس میں سب سے پہلے مفسر مالک بن انس اصبہی قرار دیے جاتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تفسیر بالمعصور کی. اس کے علاوہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جس کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے تفسیر بالمعصور کا اہتمام فرمایا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بالمعصور کا اہتمام فرمایا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الدر المنصور فی التفسیر المعصور، اس کے اندر بھی کیا کیا جی تفسیر معصور کا اہتمام فرمایا گیا. منقول روایات کو اس کے اندر جمع فرمایا گیا، لیکن ان تفاسیر کا تعارف، ان کا مزاج اور ان کا ذوق اور اس کے کیا خصائص اور خوبیاں ہیں، وہ کسی مستقل کتب کے تعارف میں، تفاسیر کے تعارف میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے یہ آج کا بڑا اہم موضوع ہے. تفسیر بالرائے بہت بڑا فتنہ، زیغ اور زلال ہے. زیغ اور زلال کا معنی صراط مستقیم سے ہٹ جانا، گمراہی کے راستے پر چلنا ہے. تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے کو ہم دوسرے لفظوں میں تحریف بھی کہہ سکتے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ تحریف بھی کہہ سکتے. اور یہ یہود کے علماء کا وتیرہ اور ان کی بدخصلت تھی. وہ تحریف کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا. اور یہاں آج کل قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کرنا، یہ بھی ایک طرح سے تحریف ہے. اب اس میں عرض کروں، مفسرین نے قرآن مجید کے جو اصول لکھے ہیں تفسیر کے، ابھی آپ نے دیکھا جی قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے کون کرتا ہے جی؟ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. نمبر 2، قرآن مجید کی تفسیر سنت نبویہ سے. نمبر 3، قرآن مجید کی تفسیر باقوال الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نمبر 4، تو قرآن مجید کی اقوال صحابہ بکلام العرب. اس کو 2 عنوان بھی دے سکتے ہیں، ایک بھی دے سکتے ہیں. نمبر 4، جو خود قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام نے اپنے تدبر اور فہم سے سمجھی، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھا. جس ماحول میں قرآن اترا اس ماحول کو پوری طرح سے جانتے تھے اور کلام کے لب و لہجے کو جاننے والے تھے. اس لیے جو تفسیر اصول اور شرائط کے مطابق ہوگی وہ تفسیر صحیح کہلائے گی، وہ تفسیر معصور کہلائے گی. لیکن جو تفسیر اصول تفسیر سے ہٹ کر، نظر انداز کر کے یا بغیر علم کے تفسیر کی جائے، اس تفسیر کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے. آپ حضرات ماشاءاللہ زیادہ اہل علم ہیں، طلبہ ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں یہ تفسیر بالرائے کا کہیں قرآن و سنت میں کوئی لفظ استعمال ہوا کہیں تفسیر بالرائے کے بارے میں؟ بھئی ذرا ہمارے جو پیچھے ساتھی ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی آ جائے بات، بھئی تفسیر بالرائے، یا ہم نے اپنی طرف سے یہاں علماء نے ان لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں اصلاح کے لیے، یا ان کو قرآن سے جیسے یہ کہتے جی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی لفظ اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تاکہ اور لوگ قرآن نہ پڑھیں. تفسیر بالرائے کا کہیں لفظ استعمال ہوا بھائی؟ جی پہلے مولانا سے پوچھ لیں کیونکہ قرآن میں فرما رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا.
یہ جو قرآن مجید کی آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، یہ ہم پر چھپے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں الحاد کا راستہ، اس میں تفسیر بالرائے بھی داخل ہے. نمبر 2، آپ مولانا فرما رہے تھے جی، من قال فی القرآن برائیہ، من قال فی القرآن برائیہ، اپنی رائے سے جس نے قرآن کا مطلب بیان کیا. تو بہرحال یہ تفسیر بالرائے کا لفظ خود احادیث میں یہ استعمال کیا گیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص علم کے بغیر قرآن مجید کے بارے میں کچھ کہتا ہے، بغیر علم کے، اس علم سے مراد کیا جی؟ بغیر اصول صحیحہ کی پیروی کے. اگر اس نے اپنے ذہن سے، اپنے رائے سے قرآن مجید کا کوئی مطلب بیان کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اور ایک اور حدیث جو ترمذی اور ابو داؤد میں ہے وہ اور زیادہ اس مفہوم کو واضح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطأ فاصاب. یہ اصول نہ صرف یہ کہ حدیث میں اس انداز سے بیان کیا گیا، بلکہ دنیا کے عقلاء کے ہاں یہ مسلم عقلی اصول ہے اور عین ان کی لاجک کے مطابق ہے. جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، فاصاب، کہی اس نے اپنے رائے سے لیکن اس نے ٹھیک کہہ دی بات، فقد اخطا، اس کے باوجود اس نے گناہ کیا. اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کا مطلب صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا، دیکھا یہ جائے گا اس نے راستہ صحیح اختیار کیا ہے یا نہیں کیا. چونکہ اس نے راستہ اپنی رائے کا اختیار کیا اور اصول صحیحہ کی پیروی نہیں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اخطا، اس نے کیا کی جی؟ یہ غلطی کی، اس نے گناہ کا کام کیا. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ مسلمہ عقلی اصول ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جی، دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی جس وہ فن کی لائن ہو، اس کے ماہرین کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. ایسے ہے نا جی؟ اگر کوئی میڈیکل لائن ہو تو جو ڈاکٹر حضرات کہیں گے وہ رائے، ان کی بات معتبر ہوگی. اگر قانون کی لائن ہو تو قانون کے ماہرین کی رائے معتبر ہوتی ہے. اگر کوئی عطائی ڈاکٹر اپنا کلینک بنا کے کسی جگہ بیٹھ جائے اور مریضوں کا علاج شروع کر دے، جیسے گاؤں گوٹھوں میں ہوتا ہے، اور اس سے مریض ٹھیک بھی ہونا شروع ہو جائے، مثلا کسی کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، کسی کو بوتل لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تو بتائیے دنیا کا قانون ان کو علاج معالجے کی اجازت دیتا ہے جی؟ بتائیے جی. دنیا کا کوئی قانون بھی ان کو علاج معالجے کی اجازت نہیں دے، بلکہ قانونی طور پر اس کو جرم قرار دیتا ہے. اور وہ اپنے اگر آگے اس کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کرے، صاحب میں نے اتنے لوگوں کا علاج کیا، ان کا بخار اتر گیا، میں نے جو کورونا کا بھی علاج کیا وہ بھی ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے، اور میں نے کتنے لوگوں کا علاج کیا، کتنوں کی سرجری کی، کتنوں کو ڈرپ لگائی، طاقتور ہو گئے، تو دنیا کا کوئی قانون بھی اس کو اجازت نہیں دے گا. حالانکہ اس نے علاج کیا ہے، فاصاب، علاج میں وہ ٹھیک نکلا ہے، لیکن اس کے باوجود اجازت نہیں، قانونی طور پر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جرم سمجھا جاتا. اس کو یہ اجازت نہیں، اس کا یہ منصب نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے علاج کرے. اس کے برعکس اگر کوئی مستند ڈاکٹر ہے، کوالیفائڈ، یعنی مستند ادارے سے فارغ التحصیل ہے، اور اس نے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہ کر عملی مشق کی، جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اگر علاج کرتا ہے تو اگر اس کے علاج میں غلطی بھی ہو جائے، مریض کو نقصان بھی پہنچے، تب بھی دنیا کا کوئی قانون اس کو اپنی گرفت میں نہیں لیتا. اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اس کی یہ لائن ہے، اس کی غلطی بھی معاف، اور پہلے والے شخص کی غلطی تو کیا، اس کا صحیح علاج معالجہ کرنا بھی قابل گرفت، اس کی خوبی قابل گرفت، اور اس کی غلطی قابل انعام. اس کی غلطی کیا جی؟ اگر کسی ڈاکٹر سے اس نے اپنے طور پر اس نے علاج میں کوتاہی نہیں کی، لیکن سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کوئی مریض اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو کوئی قانون اس کو گرفت میں
نہیں لیتا، اور نہ ہی اس کی تنخواہ روکی جاتی، نہ اس کی سیلری روکی جاتی، نہ اس کی مراعات ختم کی جاتی. یہی حال ہے. اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن مجید میں اپنی عقلی گھوڑے دوڑائے، مطلب بیان کرے، وہ ٹھیک بھی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مجرم ہے. اس نے اصول صحیحہ، اس نے استناد کو چھوڑ دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے. اور اس کے برعکس وہ مجتہد جس میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی، اگر وہ اجتہاد کی شرائط اس میں اور اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد میں اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے فلہ اجران، اور اگر وہ خطا کر لے فلہ اجر واحد، اس کے باوجود اس کو ثواب ملتا ہے. اس کے باوجود اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. مجتہد کی خطا بھی ثواب سے خالی نہیں، اور غیر مجتہد کا ثواب بھی خطا سے خالی نہیں. غیر مجتہد کا ثواب بھی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں باتیں قرآن و سنت سے صاحب. تفسیر بالرائے کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا قلت فی القرآن ما لا اعلم. اگر میں قرآن مجید میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں، پھر کون سی زمین ایسی جو میرا بوجھ اٹھائے گی، اور کون سا آسمان ہے جو میرے اوپر سایہ کرے. یعنی مجھے زمین و آسمان پھر پناہ نہ دے اگر میں قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی لفظ بولوں. دور حاضر میں ہمارے زمانے میں عربی زبان کی معمولی عربی زبان بلکہ اردو ترجمے پڑھ کر قرآن مجید کے مطالب بیان کرنے کو اہل سمجھتے ہیں، اور اصول تفسیر قرآن کے خلاف اپنی طرف سے جدت ترازی کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے اسلام کی خدمت رکھا. کیا رکھا جی؟ اسلام کی خدمت. یہ تفسیر بالرائے کا راستہ. صحابہ کرام اور تابعین کرام میں تفسیر کے بارے میں بڑی احتیاط تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مدینہ طیبہ کے فقہا کو دیکھا کہ یہ حضرات قرآن کی تفسیر کرنے کو بڑا اہم اور ضروری کام سمجھتے تھے. حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت قاسم بن محمد، حضرت سعید بن مسیب، حضرت نافع، انہیں حضرات میں سے تھے جو بڑی قرآن مجید کی تفسیر کو اور اس کے مطلب بیان کرنے کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت سعید بن مسیب سے قرآن مجید کی حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں آپ نے تدریب الراوی یا نخبۃ الفکر میں پڑھا ہوگا، افضل التابعین بعد الصحابہ سعید بن المسیب. تابعین میں جن کا سب سے اونچا مقام تھا وہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تھے. ان سے کسی نے قرآن مجید کی آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں قرآن مجید کے متعلق اپنی رائے سے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا، معذرت کر. امام اسمعی جو لغت کے کتنے بڑے امام اور عربی ادب کے بڑے امام تھے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں خاموش رہتے تھے. کوئی اگر ان سے دریافت کرتا اور اس کا مطلب معلوم نہ ہوتا تو یوں کہہ دیتے تھے کہ عرب اس کا معنی یوں کرتے. یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے نزدیک اس کی مراد یہ، بلکہ کیا کہتے؟ عرب اس کا معنی یوں کرتے. امام اسمعی جو بہت بڑے عبادت گزار تھے، وہ اپنی مرضی سے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود کسی لفظ کی، کسی آیت کی اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرتے. صحابہ کرام کے ماحول میں بھی خاص صحابہ کرام مفسر تھے. ہر صحابی قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتا تھا. صحابہ کرام میں جو خاص صحابہ جن کی طرف لوگ قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے کے لیے رجوع کرتے تھے، ان میں حضرات خلفائے راشدین، 3 عبداللہ عبادلہ الثلاثہ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی. یہ لوگ دن رات قرآن مجید کے درس و تدریس میں مصروف رہتے. یہ حضرات تھے مفسرین. اور تابعین میں بھی مخصوص تابعین تھے جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے. تفسیر بالرائے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک سوال مولانا نے کیا ہے، کسی مسند تفسیر کو دیکھ کر ایک عام آدمی مطلب صحیح بیان کرے، کیا یہ بغیر علم کے تفسیر بالرائے میں داخل ہے؟ یہ نہیں، یہ تفسیر بالرائے میں داخل نہیں. مثلا معارف القرآن سے، بیان القرآن سے جو مطلب بیان کر رہا ہے وہ اتنے اپنی رائے سے نہیں سمجھا، بلکہ اس نے مفسر کی رائے کو نقل کیا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رائے کو نقل کرنے کی پوری اہلیت اس کے اندر موجود، پوری صلاحیت اس کے اندر. ہاں، کیونکہ علم جس طرح حاصل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، نقل علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. کتنی ضرورت ہے؟ 10 من عقل کی ضرورت. اس لیے اگر تفسیر سے قرآن مجید کی آیت کا مطلب آگے نقل کر رہا ہے
یہ گھر میں آسان ترجمہ قرآن ہے، بیان القرآن ہے، تو وہ اپنی رائے سے نہیں کر رہا. اپنی رائے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جیسے آج کل جدت پسندوں نے یہ فیشن بنایا کہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں ہر بندہ اپنی رائے سے بیان کر رہا ہے، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، میرے نزدیک اس کی مراد یہ ہے. یہ اس طرح یہ فیشن بنا لینا یہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے. مفسرین کی تفسیر کو نقل کرنا یہ تفسیر بالرائے نہیں کہلاتا. تفسیر بالرائے کی مختلف وجوہ. وہ علوم جن کا جاننا تفسیر کے لیے ضروری ہے وہ نیا مفسر نہ جانتا ہو، جیسے آج کل کے اخبار نویسوں اور لیڈروں کی تفسیریں ہیں، یہ تفسیر بالرائے کا نمونہ ہے. نمبر 2، متشابہات جن کے معنی اور مراد اللہ تعالی ہی کو معلوم ہیں ان کی قطعی انداز میں تفسیر کرنا اور معنی مرادی متعین کرنا کہ اللہ کی ذات، جیسے اللہ تعالی کی ذات کو نور قرار دے دینا اور آیت اللہ نور السماوات سے استدلال کرنا، حالانکہ یہ آیات متشابہات میں سے. امام کبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ آیت کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے. تو متشابہات آیات کے پیچھے پڑھ کے اس کے کسی معنی کو متعین کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تفسیر بالرائے. اپنی رائے سے. نمبر 3، اپنی رائے سے قائم رکھی ہوئی، پہلے سے جو رائے اس نے قائم کی گئی اس رائے کے مطابق پہلے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا، پہلے کوئی سوچ متعین کر لی، پھر اس نظریے کی ٹو کے لیے قرآن آیات میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے مجھے تائید مل جائے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی تفسیر بالرائے کی وجہ ہے. ایک ہوتا ہے قرآن مجید کو خالی ذہن ہو کے پڑھنا کہ قرآن مجید میری اصلاح کر دے، اور ایک یہ ہے کہ خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے. خود نہیں بدلتے. ہاں، جو اپنی رائے پہلے سے قائم ہے اس رائے کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا تفسیر بالرائے اور تحریم میں انشاءاللہ آگے کسی موضوع میں آئے گا جب اہل زیغ اور اہل زلال کی کہیں بحث ہوگی. سب سے پہلے تفسیر بالرائے کرنے والے خوارج تھے. سب سے پہلے کون تھے جی؟ خوارج. ان الحکم الا للہ کی تفسیر سب سے پہلے کنہوں نے کی؟ صحابہ سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہٹ کر انہوں نے قرآن کا ایک مطلب بیان کیا اور وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے. تو سب سے پہلی گمراہی جس امت میں پیدا ہوئی خوارج کی صورت میں یا بعد میں روافض کی صورت میں جو بھی پیدا ہوئی، یہ ساری چیزیں کیا؟ تفسیر بالرائے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اپنی رائے سے پہلے سے کوئی مطلب گھڑ لیا کوئی ذہن میں، پھر آیات ڈھونڈتے. چنانچہ قادیانیوں کا یہی وتیرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بحث، یہ جو بحثیں کرتے ہیں یا ختم نبوت کے بارے، پہلے انہوں نے مفہوم ذہن میں، بلکہ پھر قرآن مجید کی آیات سے کیا کرتے ہیں جی؟ اس کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں. آئینہ قادیانیت میں ان کی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان کی تلبیسات اور ان کے جو دجل و فریب اس میں واضح کر دیے گئے ہیں. کسی آیت میں مختلف پہلوؤں کی گنجائش ہو، اس میں سے کسی ایک کو یقینی پیرائے میں لانا اور ایسی مراد بتلانا کہ اس کے خلاف اب کوئی نہ ہو سکے جبکہ اس میں مختلف احتمال ہیں، یہ بھی تفسیر بالرائے کہلاتا ہے. اپنی خواہش اور ضرورت کے لیے کسی آیت سے تائید لینا یہ بھی تفسیر بالرائے کہلاتا ہے. الاتقان سے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان فی القرآن سے تفسیر بالرائے کی چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے ملخصاً خلاصے کے طور پر بیان کر دیا. کسی مفسر کے لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 15 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے تفسیر کے لیے. کتنے علوم میں؟ تفصیل کا موقع نہیں، اجمالاً اور اشارتاً بات کہوں گا. نمبر 1 لغت عربیہ. نمبر 1 کلام عرب، لغت عرب کا ماہر ہونا ضروری. نمبر 2 علم النحو. نمبر 3 علم الصرف. نمبر 4 علم الاشتقاق. نمبر 5 علم المعانی. نمبر 6 علم البیان. نمبر 7 علم البدیع. نمبر 8 علم القرآن کہ الفاظ کلام اللہ کی کیفیت نطق اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. نمبر 9 علم اصول الدین. نمبر 10 اصول فقہ. نمبر 11 علم اسباب النزول. نمبر 12 علم الناسخ والمنسوخ. نمبر 13 علم الفقہ. نمبر 14 علم الحدیث. نمبر 15 علم الموہبت. علم الموہبت سے مراد وہ صحیح ذوق اور باطنی نور جو کلام الہی کے رموز اور اسرار سمجھنے میں مدد دیتا ہے. وہ کیا جی؟ علم
موہبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا علم اور وہ نور جس کے ذریعے سے اس کو قرآنی اسرار اور رموز سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے بارے میں 15 علوم ہیں جن کا جاننا کیا جی ضروری ہے۔ تفسیر قرآن اور فہم قرآن کے اصول، یہ عنوان، اور قرآن مجید کی آیات کی جو تفسیر کے لیے جو میں نے ابھی 4-5 عنوانات ذکر کیے گئے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن بکلام العرب بدیوان العرب، تفسیر القرآن بفہم الصحابہ بتدبر الصحابہ، یہ اصول انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ 2 باتیں آج کی کاپی میں سے، ایک عنوان اور آئندہ کا سبق، یہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں عرض کیا جائے گا۔ تفسیر قرآن اور فہم قرآن کے اصول کیا ہیں؟ یہ 18 اصول ہیں جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ عنوان اور اگلا سبق یہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سوالیہ پرچے میں کسی آیات کا ترجمہ کرنے کا کہا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ترجمہ صحیح کرنا چاہیے۔ ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ صحیح کرنا چاہیے۔ صحیح کیسے کریں گے؟ صحیح سیکھیں گے۔ ہم تو طالب علم ہیں نا، ہم ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگر سارے پرچے میں لکھ دیا لا ادری لا ادری لا ادری تو پھر کیا کہا جائے گا جی؟ ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق۔ یہ طالب علموں کے لیے نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں 2 باتیں۔ مریض اپنی مرضی سے دوا تبدیل نہیں کر سکتا، نہ مریض ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ دوا کیوں لکھی اور کیسے لکھی۔ لیکن اگر وہی سٹوڈنٹ جو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہا ہے، وہ بار بار اگر ڈاکٹر پر اعتراض کرے آپ نے یہ دوا کیوں لکھی، اتنی کیوں لکھی، اس کو بدلے، میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے، تو ڈاکٹر اس سے خوش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوگا، ماشاءاللہ قابل اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا جی شوق ہے۔ تو دونوں کا الگ الگ۔ عام بندہ اپنے جس کو نہیں آتا مطلب اپنی مرضی سے بیان نہیں کرے گا۔ نمبر 2، پرچے میں اگر نہیں آتا تو غلط لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس سے چھٹکارا اس کا میں نے راستہ یہ بتایا کہ صحیح سیکھیں، صحیح پڑھیں تاکہ صحیح انداز میں آگے لکھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نہ آتا ہو پھر اپنی مرضی سے قرآن کا کوئی اندازے سے نہیں کرنا، اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ پرچے میں بھی فیل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کیا ہو جائیں گے۔ اور اگر وہاں نہیں لکھا تو کم از کم یہ ہوگا کہ پرچے میں تو فیل ہو جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نجات مل جائے، وہاں فیل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے واضح ہو گیا ہوگا اس سوال کا جواب۔ چلیے آئیے جی مولانا غلام رسول صاحب، آپ حضرات کو ابھی قرآن مجید جو بیاض والے ہیں تفسیر شروع کرنے سے پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ جی آئیے ساتھی لے آئیں جی جلدی سے۔ وہاں اٹھ کے جائیں گے؟ اچھا جو ساتھی جن کے رجسٹریشن نمبر 1 سے لے کر 50 تک ہیں وہ ساتھی اس کونے میں چلے جائیں اور وہاں سے اپنے بیاض والا قرآن پاک وصول کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن نمبر 1 سے 50۔ اور جن ساتھیوں کا رجسٹریشن نمبر 51 سے لے کر 100 تک ہے وہ ساتھی اس ستون کے پاس وہاں ہمارے مولانا طیب اللہ سے وصول کر لیں۔ اور جو 101 سے لے کر 150 تک کے طلبہ ہیں وہ اس برابر والے ستون میں، یہ جو مسجد کے بائیں جانب ہے وہاں چلے جائیں۔ اور 151 سے 200 تک کے یہاں پر اس کونے میں آ کے اپنے بیاض والے قرآن پاک وصول کر لیں۔ اور 201 سے 250 تک والے طلبہ مسجد کے دائیں جانب کے اس کونے میں وہاں پر اپنے بیاض والے قرآن پاک وصول کر سکتے ہیں۔ جن طلبہ کا رجسٹریشن نمبر 250 سے 300 یا اس کے بعد کا ہے ان کے لیے ابھی انتظام نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ان حضرات کے لیے بھی بیاض والے قرآن پاک کی تقسیم کا انتظام کیا جائے گا۔ سب سمجھ گئے جی کون سا کون ہے؟
بھئی جس ساتھی کو مل جائے وہ قرآن کریم لے کر اپنی جگہ پہ تشریف لے آئیں. وہ تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے. ہاں گناہ وہی ہے نا ذکر فرمایا تو اپنا ٹھکانا دو زخم بنا مرتد نہیں گناہ کبیرہ جیسے ابو داؤد کی روایت. ترجمہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں تو میں اس میں جیسے ایک آیت پڑھی تو اردو عربی کے جو فوائد جو پڑھے ہیں ساتھ سے تو اس کے پڑھ کے ذہن بنا لیتے ہیں پھر آیت کا ترجمہ دیکھتا ہوں پھر اپنے ذہن کے حساب سے لفظی یہ تو سمجھنے کے لیے پریکٹس ہو رہی ہے لیکن اس کو تفسیر سے اس کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا وہی تشریح کے لیے ہاں وہ اس کے مطابق پہلے جو معنی بنانا ہے وہ تو سمجھنے کے لیے کہ میرے قرآن سے کتنی مناسبت ہے اس میں کوئی حرج نہیں. ہو سکتا ہے بعد میں سبق کے بعد کروانا سبق کے بعد مولانا غلام رسول صاحب سے ماشاء اللہ یہ بہت صحیح اچھا ہو گیا تھا. جیسے یوں آتے تھے نا ادھر وہ جگہ نہیں بچتی جی یہ ایسے خالی جگہ ہو گیا تو ماشاء اللہ. پرچی رہ گئی گھر پہ پانی کے لیے پرچی کون سی رہے وہ کہہ رہے ہیں پرچی آپ کے پاس ہو جو ٹک کر کے دیتے ہو پچھلی آپ نے دی ہوئی نہیں پچھلی بھی نہیں نہیں پھر وہ ذرا ترتیب ایک بنی ہے جن کی وہ آپ کی تو ماشاء اللہ حاضری ہے. جی میں الگ سے آپ کو دے دوں گا لیکن یہ عمومی نہیں ہم دیں گے جن کی حاضری آ رہی پھر ان کو ہم اپنا یہ مسلم میں ڈاکٹر صاحب متولی ہاں کا انتقال ہو گیا تھا رات میں. اچھا جمعے کے بعد جنازہ ہوگا. اچھا یہ پوچھنا یہ ہے کہ سنتیں پڑھ کے جنازہ پڑھیں گے دونوں طرح درست سنتیں پڑھ کے بھی اور پہلے بھی لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بعد میں لوگ سنتیں پڑھتے نہیں ہیں سنتیں پڑھ لیں ٹائم تو لگ جائیں اس کے بعد ٹھیک ہے نا. آج کے ایک سوال ہے آج کے زمانے میں کوئی شخص اپنے فہم کو تدبر والا کو اختیار کر کے کوئی نیا معنی مراد لیتا ہے تو وہ کیا وہ تفسیر بالرائے میں شمار کیا جائے گا؟ اگر وہ قرآن مجید کی کسی آیت کے مفہوم سے
احادیث صحیحہ سے شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو تفسیر کا رائے ہے، اگر وہ کسی سے نہیں ٹکرا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بعض لوگ نظم ثابت کرنے کے لیے بعض معنی کو چھوڑ کے وہ دوسرا معنی مراد لیتے ہیں اور پیچھے آگے پیچھے کی تفسیر، جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے تفسیروں میں جیسے حمید الدین فرائی صاحب کی تفسیر، تو یا وہ جو پوری چین ہے وہ جو نظم ثابت کرنے کے لیے جو وہ یعنی وہ اصل میں یہ اہل ذہن سے یعنی یوں سمجھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، حمید الدین فرائی یوں اپنے ذہن میں سوچ بڑی بھائی ڈالی اور دونوں کی منہ جو ہے بھائی ساتھی متوجہ ہوں، یہاں بیاض والا قرآن پاک صرف ان ساتھیوں کو دیا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے باقاعدہ سے شریک ہیں اور ان کے عملی مشق کے پرچے بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کچھ ساتھیوں نے اپنے عملی مشق کا پرچہ پچھلے 2 ہفتے جمع نہیں کروایا یا وہ مدرسے میں بھول گئے ہیں تو ان کو ابھی اس وقت بیاض والا قرآن پاک نہیں دیا جائے گا، اور سبق کے بعد وہ ملنے ان کے لیے کوئی دوسری ترتیب بنا لی جائے گی۔ کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے رجسٹریشن پچھلے جمعے کو کروائی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی رجسٹریشن نمبر 250 سے اوپر ہے، ان کو بھی بیاض والا قرآن پاک آج نہیں ملے گا، وہ سبق کے بعد رجوع کر لیں، انشاءاللہ اگلے جمعے ان کے لیے ترتیب بنائی جائے گی۔ اس وقت صرف ان حضرات کو بیاض والا قرآن پاک دیا جائے گا جنہوں نے پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ سبق میں شرکت کی ہے، اور جن حضرات کو اور مسائل ہیں رجسٹریشن وغیرہ کے سلسلے میں ان کے لیے سبق کے بعد ترتیب بنائی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ بھئی جو ساتھی رہ گئے ہیں وہ بعد میں مل لیجئے گا، 250 تک اگر کسی کی رجسٹریشن ہے اور ان کو قرآن کریم نہیں ملا تو بعد میں مل لیں۔ بعض ساتھی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، جو نئی رجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن پچھلے سارے اسباق کا تدارک ان کو کرنا ہوگا، اس کی کاپی لیں، اس کی تیاری کریں۔ اگلے انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آپ حضرات کا مختصر سا جو کچھ پڑھا ہے اس کا آسان سا امتحان لیں، جس میں آپ لوگوں کو لکھنا کچھ نہ پڑے، بس آپ اس میں خالی جگہ پر کریں، ٹک کریں اور ہمیں آپ کی فہم کا اندازہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ جو چیز آپ حضرات نے پڑھی ہے یہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا جی، آگے تاکہ جتنی آگے والی منزلیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائے۔ تو اگلے انشاءاللہ جمعے کے دن آپ حضرات کا معروضی پرچے کا مختصر سا امتحان ہوگا، جس میں آپ حضرات کی فہم کا امتحان، کس کا جی؟ حافظے کا نہیں، بلکہ کس کا امتحان ہوگا؟ فہم کا، قرآن پاک کے ساتھ مناسبت کا امتحان ہو۔ اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ جو ساتھی نئے ہیں جن کو قرآن کریم نہیں ملا، اگر وہ پچھلے اسباق میں اپنی کمی کو پورا کر لیں، پچھلے بھی لے لیں، تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ یہ پیش کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے بھی ہمارے قافلے میں اسی طرح شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں یہ میں بات عرض کر دوں، اصل مقصد ہمارا اس دورے کا مقصد تحقیقات، معلومات، پرانی اسلاف کی تفاسیر، اس کے حوالہ جات، یہ چیزیں بیان کرنا مقصد ہمارا۔ اس کو انشاءاللہ مرتب کر کے ہمارے بعض دوستوں نے رائے دی ہے اور بڑی اچھی رائے دی ہے، ہم اپنے منہج کو سامنے رکھیں گے اور منہج ہمارا لکھا ہوا ہوگا۔ ہمارا منہج وہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے بارے میں ہمارے اسلاف یعنی حضرات صحابہ کرام کا ذوق تھا، ہم اس ذوق کی پیروی کریں، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام کا ذوق یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، جب تک مکمل اس پر عمل نہیں ہو جاتا اور اس قرآن مجید کی مکمل نصیحت، اپنے اخلاق کی تصحیح اور جو قرآنی ہدایات ان پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمارا مقصود کیا جی بھلا؟ قرآن مجید میں ایسا تفکر، ایسا تدبر جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالی کی کمال معرفت حاصل ہو،
اور کمال معرفت سے ہمارے دلوں میں کمال محبت پیدا ہو جائے، اور کمال محبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کمال اطاعت کی توفیق دے. کمال، یہ ہمارا مقصد نمبر 1. نمبر 2، قرآن میں اب اسی میں ہم اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے داعیوں کی جماعت پیدا کرے جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو، یتلونہ حق تلاوتہ میں داخل ہو، اور آناء اللیل و آناء النہار ان کے معمولات میں قرآن ہو. تخلطہ بلحمی و دمی و سمعی و بصری و تستعمل بی جسدی، ان کی زندگی کا مقصد ہے نا جی. اسی لیے وہ دعائیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری. قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے اصلاح اخلاق، اصلاح عقیدہ، تقوی کے حصول کی فکر کریں. اگر ہم نے قرآن مجید کی آیات پہ عمل نہ کیا تو سب کچھ حاصل کر لیا. اس کی مثال تو ایسے ہے، ہم نے ڈاکٹر سے نسخہ تو لیا، نسخے کا احترام تو بہت کیا، نسخے کو خوشبو بھی لگائی، نسخے کو اس کو ہم نے بہترین فائل میں بھی رکھا، نسخے کی قدر بھی کی، نسخے کے الفاظ بھی جان لیے، اس کا تلفظ اور دوائی کے سپیلنگ بھی ٹھیک آتے ہیں، لیکن دوا عمل نہ کیا. تو بتائیے اگر وہ دوا نہ خریدی اور وہ عمل نہ کیا تو وہ سارے نسخے کا کیا فائدہ ہو؟ اس سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے وہ نسخے کی قدر کی. نسخے کی قدر یہ ہے کہ دوا خریدے اور استعمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا، یہ مقصد ہے. تو قرآن مجید کو اوڑھنا بچھونا اس انداز سے بنانا، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا عاشقانہ والہانہ لگاؤ پیدا ہو جائے. جب محبت، کمال محبت پیدا ہوتی ہے، سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں. اشکالات اور اعتراضات کیا ہو جاتے ہیں؟ حبک الشیء یعمی ویصم. حبک الشیء، جب کسی چیز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبوب کی ہر چیز سے بندہ اندھا بھی ہو جاتا ہے اور بہرا بھی ہو جاتا ہے. نہ تو اس کے کان میں کوئی اعتراض آ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اعتراض نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. محبت ایک ایسی چیز ہے جب یہ بیدار ہوتی ہے کہ عشق آشولاس کے چوں برافروخ، مولانا روم فرماتے ہیں عشق آشولاس کے چوں برافروخ جز معشوق باقی جملہ سوخ. جب یہ عشق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نار محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو جلا کر کیا کر دیتی ہے؟ پھر وہی چیز اس کو اچھی لگتی ہے جو محبوب ہو، جو محبوب تک پہنچانے والی ہو اور محبوب کی پسندیدہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہماری حیات کا مقصد یہی ہے. حیات بھی مختصر ہے، یہ بھی کوئی لمبی طویل نہیں ہے. دنیا ایک سب مسافر خانہ ہے، لوگ جا رہے ہیں اور جلدی جلدی اپنے اب جہاں جہاں جس کا اسٹیشن آ رہا ہے وہ اترتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں. تو ہم بھی اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ایسی تیاری کر لیں، ایسی توحید اختیار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کر لیں کہ خدا حشر میں خود کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بس یہ ہے مقصد اس کا. اللہ تعالیٰ اس کو ہم انشاءاللہ مرتب بھی کریں گے تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ ہمارا منہج کیا. ہم آپ کے سامنے تحقیقات اور یہ تدقیقات، یہ ایسا سمندر ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کی خوبی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی ساری خوبیاں اس کی شانیں ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس اتنے بڑے جو ایسا سمندر بے کنار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ہم اس میں سے جو ہم نے ایک منہج اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو ہم اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرما دیں. آگے شروع کرتے ہیں جی. پچھلی نشست میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن مجید کی یہ سورت جس کا ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے بہت سارے نام احادیث میں آئے ہیں. اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے مشہور نام ہے. یعنی یہ پورے قرآن مجید کا مغز اور خلاصہ ہے. اس میں پورے قرآن مجید کی روح اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمو دی ہے. تمام مضامین کا خلاصہ اس سورت میں موجود. اور قرآن مجید کی سب سے پہلے جو مکمل نازل ہونے والی سورت ہے ابتدائی صورتوں میں سے یہ سورہ فاتحہ ہے.
بڑی بڑی صورتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، شروع آغاز میں مکمل یہ صورت پہلے نازل ہوئی. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کی جو ابتدا ہے ابھی ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کی. اعوذ باللہ اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ حاصل کرنا. قرآن مجید کے شروع میں پچھلی بات کا خلاصہ عرض کر دوں. سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو. کسی عبادت کے شروع میں تعوذ کا حکم نہیں ہے. نہ نماز سے پہلے ہے، نہ روزے سے پہلے ہے، نہ حج سے پہلے ہے، نہ زکوٰۃ سے پہلے ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ہے. صرف قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم کیا بناؤ جی؟ اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دشمنوں والا برتاؤ رکھو. تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے. اس کا سب سے پہلا مورچہ یہ جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پہلا مورچہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام سے دور کر دیا جائے. یہ اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رب کے کلام کو نہ سمجھے. میں ایک بات یہاں عرض کر دوں، یہ واحد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شان عطا فرمائی، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود. یہ کلام الہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں، جس میں ایک نقطے اور ایک لفظ کی بھی مخلوق کے کسی لفظ کی اس میں آمیزش نہیں. خالصتاً کلام ربانی، ایسا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی ادنا سا بھی اشکال اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، کوئی موجود نہیں، اس پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا، کوئی شک نہیں اس میں. یہ دنیا کے ہر خطے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے قرآن مجید. اتنی بڑی شان والی کتاب. اس سے پہلے والی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی. ان کتابوں کا کسی وقت علوم القرآن میں تعارف انشاءاللہ پیش کروں گا. سب سے پہلی کتاب جو دریافت ہوئی ہے اس وقت وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے. وہ اس دنیا میں موجود اس وقت دریافت ہوئی ہے. تخمینی طور پہ کہا جا سکتا ہے، یقینی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری. قرآن مجید نے صحف کا، ان چیزوں کا ذکر فرمایا. جیسے میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، تقریب 315، پچھلی دفعہ شاید میں نے 316 کہہ دیا تھا، وہ غلط تھا. 315 اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جن پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، نئی کتابیں عطا فرمائی. مشہور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور دی. یہ ساری کتابیں ان لوگوں پر، جن امتوں پر اتاری گئیں، انہوں نے ان کو محفوظ نہ رکھا. ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی. انہوں نے تحریف کی، ان کتابوں کو بدل ڈالا. جس طرح وہ امت یعنی نصارہ، یہودی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے، ان پر کتابیں اتاری گئیں، انہوں نے ان کتابوں کی قدر نہ کی. اس اہم نقطے کو آپ ذرا پورے تدبر اور حاضری کے ساتھ سنیے. جس طرح ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی لیکن وہ سنبھال نہ سکے، انہوں نے ان کی حفاظت نہ کی، تحریف کی، جرم کا ارتکاب کیا. اس سے بڑی بدبختی ان لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دے دی جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہے، اور مکمل الفاظ ربانی کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود بھی ہے. اس کے باوجود اگر وہ اس کتاب کی قدر نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے بڑے محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو بڑی محرومی، سب سے بڑی محرومی تو ان کی ہے جو ان پر ایمان نہ لائیں. اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے اس وقت دنیا
ایک بہت بڑی پیاس میں ہے اور ان کو معلوم نہیں کہ ہمیں کس چیز کی پیاس لگی، لیکن جب قرآن مجید ان تک پہنچتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے وہی چیز ہے جس کی ہم تلاش میں تھے. بے اختیار ان کا دل قرآن کی طرف کھینچتا ہے اور لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے. اس میں ایسی عجیب و غریب تاثیر ہے قرآن مجید کی. اگر انسان صحیح معنی میں تدبر کے ساتھ آداب کو بجا لاتے ہوئے اس کتاب کی تلاوت کرے اور اس قرآن مجید کے تفکر اور تدبر کے ساتھ اس میں غور و فکر کرے تو اس کا دل بے اختیار کرتا ہے یا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے اور اس کی زندگی میں ایسا احساس پیدا ہوتا ہے اس قرآن کی برکت سے. یہ اس کے خاص اس کی تاثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسی محفوظ کتاب عطا فرمائی تو اس کی قدردانی ہماری ذمہ داری ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا مورچہ کیا ہے جی؟ وہ اس کتاب سے کسی طرح دور رکھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ حکم فرما دیا کہ تلاوت کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا دشمن جو نظر نہ آئے، غیر مرئی دشمن ہو، اور دشمن بھی ایسا ہو جو نہ رشوت کو قبول کرتا ہو، اور دشمن بھی ایسا ہے اگر اس کی تعریف کریں یا اس کی مذمت کریں پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹتا ہو، جو مدح بھی قبول نہ کرے، رشوت بھی قبول نہ کرے اور نظر بھی نہ آئے، اس دشمن سے بچانا سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی اور ذات نہیں بچا سکتی. اسی لیے حکم فرمایا گیا یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ، پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. کس سے؟ شیطان رجیم سے. رجیم مرجوم کے معنی میں، راندہ درگاہ، مردود. اور اس میں ہر تلاوت کے موقع پہ یہ یاد دلایا گیا کہ سب سے بڑا دشمن جو راندہ درگاہ ہوا اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے نکالے جانے، مردود ہونے کی وجہ کا بار بار استحضار کرو، بار بار یہ ذہن میں رہے آخر وہ کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. وہ دشمن، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے لعنت کا مورد کیوں بنا؟ اس کی وجہ قرآن نے خود ذکر فرمائی. ابا واستکبر وکان من جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا، آگے سورہ بقرہ کی تفسیر میں آئے گا، اس نے انکار کیا اور انکار کی وجہ بتا دی کہ انکار کی وجہ دل میں استکبار تھا. دل میں کیا جی؟ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں جن کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے، جن کو رذائل کہا جاتا ہے، ان کا علاج بہت زیادہ ضروری. اور روحانی بیماریوں میں بھی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ تکبر کی بیماری. تکبر کی بیماری تو روحانیت کا وہ کینسر ہے جس کا ایک ذرہ بھی آخرت کی بربادی کے لیے کافی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے شیخ، میرے شیخ شفیق الامت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے جتنے بھی امراض ہیں، کیسے بھی مہلک امراض ہوں، اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ موت واقع ہو جاتی. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. موت واقع ہوگی، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے وہ سارے بیماریاں ختم ہو جاتی. موت کے بعد نہ بی پی رہتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک رہتا ہے، نہ فالج رہتا ہے، وہ ساری بیماریاں کیا ہو جاتی. لیکن روحانی امراض ایسے ہیں کہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا موقع آتا ہے ان کی کارستانی، ان کا نقصان اس وقت کھل کے سامنے آتا اور ان کی آخرت کو برباد کر دیتے. آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے. انہی امراض میں سے ایک تکبر ہے. تکبر ماں ہے، یہ بہت بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہت سارے امراض کی اصلاح ہو جاتی. اس لیے شیطان رجیم جس وجہ سے شیطان بنا، اس نے جو انکار کیا اس کی وجہ قرآن نے ذکر فرمائی. اس کے دل میں کیا موجود تھا؟ تکبر موجود. یہ بار بار اعوذ باللہ سے ہمیں اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ ہم ان امراض سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا ہم کیسے بچیں؟ ہم یہ کیسے
اس کے لیے ہمیں ان روح کی بیماریوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دین، روح کی بیماریاں اور ان کے علاج، اس میں بڑی وضاحت سے حضرت حکیم الامر رحمہ اللہ نے عربی میں الاربعین کا ترجمہ خود کروایا تبلیغ دین کے نام سے. اسی طرح ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، یہ بھی حضرت والا کی کتاب یہاں بھی مل جاتی، کتب خانوں میں بھی ملتی ہے. تو روح کی بیماری، ان میں تکبر خاص طور پہ کیا جی، اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. تو رجیم یہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اور یہ تعوذ، پناہ میں آنا، یہ اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ایسے ہے جیسے دشمن کا مورچہ لگا ہوا ہے اور انسان کسی بختر بند گاڑی میں محفوظ وہاں سے نکل جائے اور کسی قسم کا بھی وہ نقصان نہ پہنچا سکے. ہمارے شیخ صحیح بخاری کے استاد، جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے بانی حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تعوذ کی ایک بڑی حصی مثال سے ہمیں اس کا مفہوم سمجھایا کرتے. فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گلی میں بسوں کا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہوئے بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی. جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، جو ذرا زور آور طاقتور بچہ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے کمزور بچے پہ جب حملہ کرنے کے لیے یا لاٹھی یا پتھر مارنے کے لیے دوڑتا ہے تو چھوٹا کیا کرتا ہے بتائیے؟ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ آواز لگاتا ہے، ابا، ایسے ہی کہتا نہیں، ابا یا ماما یا چاچو یا جو بھی وہ کہتا ہے اپنی زبان میں. جیسے وہ کہتا ہے ابا، تو وہ جو حملہ کرنے کے لیے فوراً وہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ کھسک جاتا ہے. فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ کھسک جاتا ہے. کیوں؟ اب اس کو پتا چل جاتا ہے اس نے آواز اس کو دے دی ہے جو مجھ سے طاقتور ہے، اب وہ آئے گا بچانے کے لیے. اب وہ کیا جی؟ آئے گا بچانے کے لیے. اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ، شیطان اس کا ایسا دشمن نظر تو آ نہیں رہا، حملے اس کے بار بار ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ایسا دشمن سامنے ہو، جب بندہ کہتا نا اعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز دیتا ہے ربا. کیا آواز دیتا ہے؟ اے اللہ مجھے اپنی پر. جیسے ہی یہ آواز دیتا ہے شیطان فوراً سمجھ جاتا ہے جی بس اب آگے وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ بڑی طاقت والے ہیں، اب ان کی یہ پناہ میں آ گیا، میرا بس نہیں چلتا. وہاں سے وہ دم دبا کے کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ بھاگ جاتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت زیادہ محفوظ کیا جی، یہ راستہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گہرا علم عطا فرمایا تھا. ان کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ یہ اصل میں ہماری نماز کا وضو ہے، یہ ہماری زبان کا وضو ہے. ہماری زبان سارا دن گناہوں میں، بری باتوں میں، لایانی میں، غیبت چغلی کی وجہ سے جو نجس ہو جاتی ہے، وہ زبان کیا ہو جاتی؟ اس پر جو آلودگیاں لگتی ہیں، اس پر جو میل کچیل لگ جاتا ہے، اس کے اندر جو ظلمات آ جاتی ہیں، اعوذ باللہ کے ذریعے سے زبان کا روحانی وضو ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کر سکے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تعوذ کو کیا فرمایا جی؟ یہ زبان کا وضو ہے. کیسی خوبصورت بات فرمائی. جب ہم وضو کرتے ہیں ہماری ظاہری نے میل کچیل دور ہوتی ہے اور ہمیں طہارت حاصل ہو جاتی ہے، نماز کے قابل ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے بندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے ذریعے سے اور زبان کا وضو ہو جاتا ہے. شیطان دو طرح سے بندے پر حملہ کرتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شبہات کے ذریعے سے، دوسرا شہوات کے ذریعے سے. شیطان کتنی طرح سے حملہ کرتا ہے؟ ایمانیات کے اندر، عقائد میں شبہات پیدا کر کے وہ حملہ کرتا ہے. اور اس وقت شیطان کا حملہ بہت عام ہے. سب سے بڑا اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمانیات اور عقائد کے اندر شبہات اور شکوک پیدا کر دے. اس لیے اس وقت فکری ارتداد بہت زیادہ ہے. فکری ارتداد یعنی جسم کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے بندہ مسلمان ہے، لیکن اپنی فکر کے اعتبار سے الیاذ باللہ تعالی اسلام سے نکل چکا ہے اور مرتد ہو چکا. نئی تعلیم اور نئی روشنی کی وجہ سے یہ فکری ارتداد بہت بڑا ہوا.
میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک اپنے واعظ میں ارشاد فرمایا، اور وہ میں نے اقتباس تفہیم الفقہ جلد اول عقائد والی جلد کے شروع میں بھی نقل کی۔ حضرت نے اپنے زمانے میں، جس زمانے میں یہ خاص طور پہ آج کل کی طرح، آج کل جیسے موبائل کا، نیٹ کا فتنہ ہے اور ہر طرف دین کے بارے میں دین بیزار لوگ اس میں چھائے ہوئے ہیں، اور وہ طرح طرح کے افکار نظریات کے ذریعے سے اس ارتداد کو پھیلا رہے اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے، عظمت دین نکلتی چلی جا رہی۔ اس زمانے میں جب ان میں سے کوئی چیز بھی تصور میں نہیں تھی، بزرگوں کا ادب بھی تھا اور دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی زمانہ تھا، اس زمانے میں فرماتے تھے کہ آج کل لوگ ایسے ہیں، اپنی بیٹی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ ہوتا تھا جب اپنی بچی کا نکاح کرتے وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ دلہا میاں نمازی بھی ہیں یا نہیں۔ فرمایا کہ یہ دور چلا گیا کہ اب ان کا یہ دیکھو کہ دلہا میاں نمازی ہیں یا نہیں، فرمایا اب تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ نئی تعلیم کی، حکیم الامت فرماتے ہیں، نئی تعلیم کی وجہ سے دلہا میاں اس قدر دین بیزار ہے، اس کے افکار ایسے ہیں، وہ تو کئی مرتبہ دین اسلام سے نکل چکا ہے۔ اور فرمایا کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اپنی بیٹی تو اللہ نے آپ کو امانت دی، آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ تھی، اس کو ایسے بندے کے حوالے کر دیا جو اسلام سے، عقائد سے، توحید سے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے وہ نکلا ہوا۔ وہ تو فرمایا اس کو تو بچی ساری زندگی کے لیے اس کے حوالے کر دی میاں دلہا کے، لیکن کیا پتا کہ کس آدمی کے حوالے کی جو بندہ اسلام سے بھی نکل چکا۔ ارتداد کی حضرت نے مثال، اس لیے بعد میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اس بات کو بار بار فرمایا کرتے تھے فکری ارتداد کو، کہ فکری اعتبار، ذہنی اعتبار سے ارتداد بہت زیادہ پھیلا۔ اس وقت دین اسلام کی بہت بڑی، سب سے بڑی خدمت یہ اور اس کا سب سے بڑا ہمارے پاس ذریعہ قرآن مجید ہے کہ ہم اس فکری ارتداد کے اس طوفان کے سامنے بند باندھ دیں اور ارتداد سے نکال کر اسلام اور ایمان کی شفاف وادیوں میں مسلمانوں کو، مسلمان نوجوان کو، نئی نسل کو، آنے والی نسل کو لے آئیں، ایمان کی طرف لے آئیں، ایمان کامل کی طرف دعوت دیں ان کو، یہ سب سے بڑی خدمت۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا وار تو شبہات کے ذریعے سے ہوتا کہ وہ عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا، کبھی توحید کے بارے میں، کبھی رسالت کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی جیسے جیسے یہ مضامین آئیں گے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ نمبر 2، شہوات کے ذریعے سے، بندے کے افعال میں وہ شہوت کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے۔ اب شہوات کی کئی قسمیں ہیں جن میں شہوت بطن بھی داخل ہے، بھوک، شہوت بطن کے ذریعے سے اس کے حلال و حرام کے بارے میں اس کو کیا کرتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ جب وہ شہوت بطن میں مبتلا کرتا ہے، بندہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اور شہوت فرج کے ذریعے سے جب اپنی شرمگاہ کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت نہیں رہتی، اس میں پھر وہ حیا کے دامن کو تار تار کر دیتا۔ تو شیطان کے یہ 2 وار ہیں جس کے ذریعے سے وہ بندوں پر حملہ کرتا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے شیطان کے ہر قسم کے وار سے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اعوذ باللہ سے جو اشارات سمجھے وہ نقل کیے، فرمایا ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے، یہ بندہ فقیر ہے، اس کی سب سے زیادہ احتیاج ہے، اس کے اندر فقر موجود ہے، اور جو ذات ہر قسم کے احتیاج سے پاک ہے، جو غنی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان سے فرار بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو شیطان کے شکنجے سے نکل سکیں گے، ورنہ شیطان کے جال، شیطان کے شکنجے سے نکلنا کیا جی۔ اچھا، یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ شیطان شبہات کے ذریعے سے بھی وار کرتا ہے اور شہوات کے ذریعے سے بھی۔ شہوات میں ایک بات ذہن میں آئی کہ شیطان نے شہوات کے ذریعے سے وار کرنے میں خواتین کو اپنا جال بنایا۔ کیا بنایا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، خواتین یہ کیا جی؟ شیطان کے یہ جال ہیں۔
اس کی تفصیل ہے، لیکن ایک بس مختصر بات عرض کروں کہ خواتین کے زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنے کے ذریعے سے جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے جب بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے ذریعے سے بندوں کے ایمان پر کیا کرتا ہے جی؟ حملہ کرتا ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات جو ہمیں یہاں پرندوں سے سیکھنی ہے، جانوروں سے سیکھنی، آپ نے کبھی شکار کیے جی؟ آپ اگر چڑیا کا شکار کریں، فاختہ کا شکار کریں یا پرندوں کا شکار کریں، اب یقین جانیے، آپ میری بات کی گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے کہ پرندہ بھی چوکنا ہو جاتا، اگر اس کو جال کی حس پتہ چل جائے نا تو بچنے کی کوشش کرتا نہیں کرتا؟ عجیب بات ہے، جس کو ہم ناقص العقل کہہ رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے خادم ہے، یہ عام مخلوق ہے، یہ پرندہ ہے، اس کے اندر تو اتنی حس موجود ہے کہ اپنے دشمن کے لگائے ہوئے جال کو پہچان کر چکنا ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اپنے گرد و پیش میں ہر طرف شیطان کے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے جالوں کو دیکھے اور پھر بھی اس کے اندر ہوشیاری اور اس کے اندر بیداری پیدا نہ ہو، بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس جال کے اندر ڈال دے۔ اس سے بڑی حماقت اور نقصان کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس پیدا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری دشمنوں کے ساتھ بھی قتال، امام راضی فرماتے ہیں قتال کا حکم فرمایا، اور باطنی دشمنوں کے ساتھ، ظاہری دشمنوں کے ساتھ تو فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور باطنی دشمنوں کے لیے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ ظاہری دشمنوں کے ساتھ قتال تو تلوار کے ذریعے سے ہوگا، اور باطنی دشمنوں کے ساتھ قتال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے ذریعے سے ہوگا۔ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق اور معرفت کے ذریعے سے اس کا کیا ہوگا؟ قتال ہوگا۔ دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بڑی گہری باتیں، یہ وہ موتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دل میں کلام الہی کی عظمت پیدا ہوگی، اور عظمت کلام الہی سے ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس اعوذ باللہ سے ہمیں پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا مراقبہ اللہ کا مراقبہ ہے۔ کس کا جی؟ اللہ کے نام، اسم اللہ کا مراقبہ۔ اسی لیے جب سب سے بڑے دشمن کی بات آئی، سب سے بڑے دشمن کی بات آئی جس کو قرآن نے ذکر فرمایا، شیطان، جس کو فرمایا تم دشمن اس کو سمجھو، دشمن بناؤ، اس سے دشمنی والا معاملہ کرو، اس سے قتال کرو، اس سے لڑائی کرو، جب اس کا معاملہ آیا تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جس اسم کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے جی؟ اللہ۔ اسی لیے حضرات مشائخ، حضرات اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کا ذکر بار بار کرواتے ہیں، اسم ذات کا ذکر، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کے اس نام نامی کا ذکر ہوگا اور دلوں میں پیوست ہوگا، اتنا ہی شیطان سے مقابلہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بلیغ اور اعلیٰ درجے کا مراقبہ، اعلیٰ درجے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ جل شانہ اسم ذات کا ذکر ہے۔ گویا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ذریعے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہمیں سبق دے دیا، گویا اللہ تعالیٰ فرمائے انہ شیطان الرجیم، یہ شیطان، یہ مردود ہے جو تمہارا دشمن ہے، وہ انا رحمان الرحیم، اور میں کیا ہوں؟ رحمان اور رحیم ہوں۔ بس تم شیطان سے بچ کر کسی طرح نکل آؤ، پھر آپ کو رحمان اور رحیم کی پناہ حاصل ہو جائے گی، اور رحمتوں کے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں تمہیں کیا کر لیں گے؟ ڈھانپ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن اور رحیم، بسم اللہ کی روح اور خلاصہ کیا ہے؟ بسم اللہ کی روح پورے دین کی روح اور مزاج، پورے دین کے مزاج کو بسم اللہ کے اندر سمو دیا گیا۔ بسم اللہ کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم جو کام اب کرنے والے ہیں یہ آپ کے نام کے ساتھ شروع کر۔ کس کے نام کے ساتھ؟ اس لیے کہ
ہمارے سارے دین کی روح اخلاص ہے. دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح یہ ہے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہو جی؟ اللہ کے لیے. یہ دین کی کیا ہے جی؟ روح ہے. اور بسم اللہ میں اسی دین کی روح کا درس دیا جا رہا ہے. درس یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اب اپنے سارے معاملات میں کس کی طرف توجہ کر رہے ہیں جی؟ اللہ کی طرف. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زندگی کا ہر فعل، ہر کام وہ کس کے لیے ہوگا بھلا؟ وہ رضا الہی کے لیے ہوگا. سارے دین کی روح قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں اس با کے بارے میں فرماتے ہیں یہ با استعانت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کس کی با ہے جی؟ یعنی اللہ کے نام کی مدد سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے ہم استعانت حاصل کرتے ہوئے جو رحمان اور رحیم ہے. دو اللہ تعالیٰ کی صفات کو یہاں منتخب فرمایا گیا. یہ دونوں صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکم الحاکمین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اب ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، سارے لفظ اپاہج، کمزور، لنگڑے لولے ہیں، اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہہ دیں، بتائیے یہ بھی کوئی لفظ ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، یہی لفظ کہہ سکتے ہیں نا. اب ہمارے پاس بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کوئی الفاظ ہیں ہی نہیں کوئی تعبیر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی اونچی شان کو ظاہر کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی سلطنت ہے، جو ملک ہے، جس کا پایا تخت عرش کو قرار دیا. کس کو؟ عرش کو. اس پایا تخت پر جو نام لکھوا دیا گیا، جو چیز اس کے لیے وہ گویا ایک بڑی سلطنت کا لوگو اور ماٹو بنایا گیا، وہ بنایا گیا الرحمن علی العرش استوى. کیا جی؟ یہ بتا دیا گیا کہ پورا جو اللہ رب العالمین کا ملک ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، اللہ تعالیٰ کا علم بھی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بھی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط. اتنا بڑا ملک اللہ رب العالمین کا. اس ملک کا جو تخت ہے، اس کے پایا تخت کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا گیا وہ کیا جی؟ الرحمن. بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سارے ملک پر جس صفت کا غلبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ کیا بلا جی؟ وہ رحمت الہیہ کا غلبہ ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سب عرش کے اوپر ایک ہی تختی ہے جس کے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں، اس پر لکھا ہوا سبقت رحمتی علی غضبی. کیا لکھا ہوا جی؟ سبقت رحمتی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے جو سب سے اونچی شان والی صفت ہے لفظ اللہ کے بعد وہ کیا ہے جی؟ الرحمن. رحمان اور رحیم میں بہت فرق ذکر کیے گئے، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فرق یہ کہ رحمان کا معنی ہے وہ رحمتوں کا منبع اور خزانہ ہے. ساری رحمتیں اس کا جو خزانہ ہو، جیسے دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے ہمارے نل میں آ رہا ہے، یا دریاؤں میں ہے، ندیوں میں، اس کا خزانہ سمندر ہے. وہ کیا جی؟ آپ ذرا تصور کریں، سمندر کا پانی آبی بخارات کی صورت میں اڑ اڑ کر جاتا ہے، پہاڑوں پر جمتا ہے، اور وہاں سے وہ پگھل پگھل کر دریاؤں اور ندیوں میں آتا ہے، اس سے چشمے پھوٹتے ہیں. اسی طرح سمندر کا پانی اڑتا ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے نا جی، اور خشک زمین پہ وہ بادل وہ بارش بن کر برستا ہے. تو خزانہ پانی کا کون سا ہے؟ کتنا بڑا خزانہ پانی کا سمندر بنایا، اور وہ پانی جو برس رہا ہے اس کی اور اس کی نسبت کتنی زیادہ ہے. اس نسبت کو کوئی نکال سکتے؟ ان کی کیا نسبت؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رحمتوں کا منبع اور رحمتوں کا جو خزانہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو جو تعبیر کرنے کے لیے صفت اختیار کی گئی وہ کیا جی؟ الرحمن. اور الرحیم کا معنی ایک طرف تو رحمتوں کا خزانہ ہے، پھر دوسری طرف ہر دم ہر مخلوق پر، ہر ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کو لٹانے والا ہے، اپنی رحمتوں کو لٹانے والا. جیسے کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے فلاں آدمی بہت مالدار ہے، اللہ نے ان کو دولت بہت دی. نمبر 2، وہ اپنی دولت کو لٹاتا بھی بہت زیادہ ہے.
تبھی اس کی دولت کا فائدہ. اگر یہ کہا جائے فلاں آدمی دولت مند تو بہت ہے لیکن ہے بخیل اور کنجوس، تو کیا فائدہ اس کی دولت کا، اور زیادہ تکلیف دے. ٹھیک ہے نہیں. اور ایک آدمی کو اللہ نے دل تو بہت بڑا دیا ہو لیکن خرچ کرنے کے لیے اس کے بعد ایک روپیہ بھی نہ ہو، 100 روپیہ بھی نہ ہو، تو اس کے اس مزاج کا کیا فائدہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی اس کو بے شمار ہو اور ہاتھ بھی اس کے بہت زیادہ وسیع ہوں، تب مخلوق خدا کیا ہوتی ہے جی؟ فیض یاب ہوتی ہے. تعبیر یہ اختیار کی گئی، ایک طرف تو اللہ رب العالمین رحمتوں کے خزانے ہیں، اور دوسری طرف ہر دم ہر وقت اپنی ہر مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے دشمن ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے بنجر زمین ہو، ہر ذرہ کائنات پر ہر دم اپنی رحمتوں کو لٹانے والے بھی، ہر دم اپنی رحمتوں کو لٹانے والے اور بہانے والے ہیں. یہ ہے اللہ زبانوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے، اس کی رحمتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی رحمتوں کو تکوینیات میں بھی لٹا رہے ہیں اور اپنی رحمت کو تشریعیات میں بھی لٹا رہے ہیں. رحمت کو تکوینیات میں لٹانے کا مطلب کیا جی؟ رحمت کو تکوینیات، جتنا اللہ تعالیٰ کا عالم کون ہے، جو عالم کائنات ہے، بتائیے جی اس کائنات میں کافر بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کافر بھی اس کے رزق سے، اس کی دی ہوئی ہوا سے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے، چاہے ان کے اپنے بدن میں یا خارج میں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات پیدا اس سے مستفید ہو رہے. کافر کے لیے بھی سورج کو حکم ہے کہ تم اسی طرح سے روشنی ان کو دو. کافر کی زمین کو بھی حکم ہے اگر یہ تمہارے اندر اناج ڈالے اسی طرح پورا غلہ دو. تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اپنوں کو بھی دے رہے ہیں. تو عالم کون میں، عالم تکوین میں اس کے فیض رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں. عالم تشریعیات کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کو لٹاتے ہیں. 100 سال تک کوئی بندہ کفر میں، شرک میں مبتلا رہا اور اس نے آخر میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کی جو ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کیا، اس کی جو رحمت یہاں لٹائی گئی، یہ رحمت عالم تشریعیات میں لٹائی. یہ کس میں لٹائی گئی؟ عالم تشریعیات میں، شریعت کے عالم میں رحمت لٹا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان رحمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ اعوذ باللہ کا وظیفہ ہمیں اپنے عمل میں لانا. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اگر کسی آدمی کو وسوسے شیطان کی طرف سے پریشان کرتے ہوں اور وہ بار بار پریشان ہوتا ہو، آپ یقین جانیے اس وظیفہ الہی کو، اس حکم کی تعمیل کر کے دیکھیے شیطان کتنی جلدی وہاں سے رفو چکر ہو جائے، شیطان سے پیچھے چھوٹ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور اسی طرح رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ ہمیں تعلیم فرمائی. تو آج سے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہو جس میں وسوسہ شیطانی انسان کو پریشان کرتا ہو، گناہ ستا رہا ہو، گناہ کا خیال آتا ہو، ذرا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کے، صدق کے دل سے پناہ مانگ کے دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کی، جہاں شیطان کا خاص عمل دخل ہوتا ہے، تعلیم فرمائی. ان مواقع کے بیان کرنے کا موقع نہیں. سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا کہ اس میں الف لام استغراق کا ہے. کیا ہے جی الف لام؟ استغراق کا. ویسے الف لام کی 4 قسمیں آپ حضرات نے پڑھی. الف لام استغراق کے لیے، الف لام عہد ذہنی کے لیے، الف لام عہد خارجی کے لیے، اور الف لام جنس کے لیے. یہاں الف لام کون سا جی؟ استغراق کا. اس کا مطلب یہ ہے، استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر وہ الف لام داخل ہے، جیسے یہ حمد پر ہے، تو دنیا میں جہاں کہیں بھی حمد ہے وہ
واسطہ یا بلا واسطہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد. وہ کس کی حمد ہے جی؟ دنیا میں کہیں بھی اگر حمد ہو رہی ہے وہ کس کی حمد ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر کسی فن پارے کی حمد ہو رہی ہے، کسی پہاڑی منظر کی، کسی دریا کی، کسی سمندر کی، کسی کے علم کی، کسی کے حفظ کی، کسی کے صحت کی، دنیا میں جو کوئی زبان بھی رطب اللسان ہے کسی کی تعریف میں، وہ دراصل کس کی تعریف ہے؟ وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف. تو کائنات میں انسان ہو یا جنات، فرشتے ہوں یا دوسری مخلوقات، دشمن ہو یا دوست، اس کی زبان سے جو بھی تعریف نکلتی ہے وہ دراصل تعریف اس چیز کی نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے والے کی. وہ تعریف کس کی ہے؟ پیدا کر. اگر کسی اچھی عمارت کی تعریف کی جائے، یہ سٹرکچر کیسا پیارا، یہ نقشہ کیسا پیارا، تو تعریف اس عمارت کی مقصد نہیں ہوتی، تعریف اس عمارت کے بنانے والے کی ہوتی. ٹھیک ہے جی. جب کسی منظر کی تعریف ہوتی ہے وہ در حقیقت اس منظر کو بنانے والے مصور کی تعریف. وہ کون ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سمجھ میں آئی بات جی؟ الف لام کس کے لیے جی؟ استغراق کے لیے. استغراق کا معنی یہ کہ اس الف لام نے دنیا کی ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے جتنی بھی تعریفیں آئیں گی جس کو ہم حمد کہہ سکتے ہیں، وہ سب اس الف لام نے گھیر لیے اور سب کو بارگاہ رسالت امام میں پیش کر دیا، بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. ٹھیک ہے جی. کسی پیغمبر کی نعت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. کسی اللہ کے ولی کی تعریف، کسی عالم کی تعریف، کسی کتاب، وہ کس کی تعریف ہے جی؟ اللہ سبحانہ. اب یہاں میں ایک اور بات عرض کروں. اس سے بھی بڑی بات اور اس سے بھی اعلیٰ بات وہ ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ الف لام استغراق کے لیے نہیں بلکہ یہ الف لام تحقیق حقیقت کے لیے. یہ کس کے لیے؟ تحقیق حقیقت کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت حمد، بڑی اہم بات ہے، حقیقت حمد کس کی ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن جو حمد کی حقیقت ہے وہ حقیقت حمد وہ کس کے لیے ثابت ہے؟ اچھا، پہلی تعریف سے، پہلی تفسیر سے، پہلے مطلب سے یہ زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مطلب. کیوں کہ پہلی تفسیر میں تو داخل ہے جو تعریف کرے دنیا میں وہ ساری سمیٹ کے کس کو دے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر، اللہ کی بارگاہ میں دے، عاجزانہ پیش کر دی. اور حقیقت حمد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے تعریف، وہ تعریف دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور زیادہ عرفہ اور اعلیٰ انداز میں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مستغنی ہے. وہ کیا جی؟ وہ غنی ہے. اس کو بندے کی کسی تعریف کی، کسی عبادت کی، کسی چیز کی بھی ضرورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کی شان ایسی ہے، اس کی شان یہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی. اور قرآن نے فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا معنی وہ کسی کے محتاج نہیں، نہ چیزوں میں نہ تعریف میں. لہذا کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، چاہے ساری مخلوق تعریف نہ کرے، اس کی شان پھر بھی سب سے اونچی. اس کی شان کیا جی؟ اس لیے قرآن نے اور کھول کر بیان فرما دیا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. اے لوگو، اگر تم سارے کے سارے اور زمین میں جتنے موجود ہو سارے کے سارے کفر اختیار کر لو، فإن اللہ لغنی حمید. اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً مستغنی ہے، غنی ہے اور قابل تعریف اور لائق حمد ہیں. ہمارے ایمان کی اس کو ضرورت نہیں. اس لیے قرآن نے خود یہ ایک جگہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون. ساری تعریفیں اللہ کی لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. اس دوسرے مطلب میں الف لام کو عہد تحقیق حقیقت کے لیے بنانے میں کہ یہ الف لام تحقیق کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بلند تر اور عرفہ ہو کر ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غنا بھی سامنے آ جاتی.
جس کو میں نے ابھی قرآنی آیات سے اور حدیث صحیح مسلم میں حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے، بس وہ دو جملے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس سے مزید کھل کے بات آئے گی سامنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم، اے انسانوں اور جنات، سارے پہلے انسان، سارے بعد میں آنے والے انسان، سب پہلے والے جنات اور سب بعد میں آنے والے جنات، سارے کے سارے کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے تم میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار دل کے مطابق بڑے متقی بن جاؤ، ما زاد فی ملکی شیئن، ان سب کے تقوی سے ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کے سب سے اونچے درجے کے تقوی کے برابر ہو جانے سے بھی میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات کانو علی قلب افجر رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے بڑے فاسق اور فاجر اور نافرمان انسان کے مطابق نافرمان بن جائے، سب پرلے درجے کے نافرمان، اونچے درجے کے نافرمان ہو جائے، سارے کے سارے ہو جائے، ما نقص فی من ملکی شیئن، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی۔ دیکھیے جی قرآن کی آیت کھل کر سامنے آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی، اس لیے فرمایا الحمدللہ، تحقیق حمد کے لیے بنانا یہ زیادہ اعلیٰ اور رفع ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اب کوشش کریں گے علوم القرآن کا حصہ ہم کم کریں اور قرآن مجید کی تفسیر۔ اچھا، قرآن مجید کی جو تفسیر ہوگی وہ ساری تفسیر اس انداز سے اگر ہم کریں گے تو ہم بھی پھر 8-10 سال میں کیا ہوگا، سورہ بقرہ ختم۔ ہمیں قرآن مجید کے اگلے سے اگلے حصے کو ہم طالب علم میں اس کو آگے سے آگے بڑھنا انشاءاللہ، اگلے حصے میں اس میں اور زیادہ اس میں وقت دے کر اس میں وسعت پیدا کریں گے۔ آپ حضرات سے میری درخواست یہ ہے، وہ جو 3 دعائیں ہیں اس کو آپ حرز جان بنائیں۔ بھئی آپ حضرات پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ آپ حضرات کو جو معمولات کا پرچہ دیا ہے، بھئی اب تو ختم ہو گیا پرچہ، یہ موجود ہے جی، ایک ہے موجود، بھئی ایک پرچہ موجود، اگلی دفعہ آپ کو دوبارہ دے دیں گے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ پر فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنی تجاویز، ہمارے جو اس ناظم ہیں ہمارے اس دورے کے اور ادارت و خدمت القرآن کریم مولانا فرحان ہیں، تو آپ حضرات اپنی تجاویز ان کے نام لکھ کر بکس میں، پھر وہ غور بھی کریں گے، ہم مشورہ بھی کریں گے آپ حضرات کی اس میں کیا تجاویز ہے۔ بہت ساری پرچیاں آئی ہیں، یہ پرچیاں میں سنبھال کے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی حاضری میں انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض ساتھیوں نے ایسے سوالات کیے ہیں جو اگلی منزلوں میں آنے والے ہیں، تو میں ان کو نہیں چھیڑوں گا، کیونکہ ابھی ہم نے علوم القرآن کے بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ علوم القرآن کے آگے بہت لمبی لمبی مباحث آ رہی ہیں، اس میں سب سے اہم اعجاز القرآن کی بحث ہے کہ قرآن معجزہ ہے، تو آخر کون کون سی وجوہ سے معجزہ ہے۔ پھر تفاسیر کا تعارف ہے، قدیم اور جدید تفاسیر، پھر اس میں متجددین کے انداز سے قرآن کریم دوسری راہ پہ چلتے، سب باتیں اللہ کی توفیق سے آپ دعا فرماتے رہیں، انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ جو حضرات ہیں اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، فوٹو کاپی سبق حاصل کر لیں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ حضرات کا مختصر وقت کے لیے ایک سرسری سا امتحان ہوگا، تیار ہے نہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ۔